اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کے لیے سخت پامال کرنے والا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تمہیں اور بہت سی مصروفیت ہوتی ہے، تو اپنے پروردگار کا نام ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ آج کی یہ تلاوت کردہ آیات کا آغاز سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 سے ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں لفظ ناشئہ بروزن عافیہ مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے رات کی نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئة اللیل ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ناشئة اللیل بمعنی تہجد ہو گیا، کیونکہ تہجد کے لفظی معنی بھی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سوئی نہیں تو ایسی صورت میں پھر جو نماز پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، اس لیے کہ تہجد ایک ایسا لفظ ہے عربی میں جس کا معنی سونا بھی ہے، جس کا معنی جاگنا بھی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کام میں، یا سرجن یا کوئی ڈاکٹر کسی کام میں مصروف ہو اور وہ رات کو نہ سو سکا اور تہجد کا وقت ہو گیا، تو بغیر سوئے بھی تہجد پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام اللیل اور ناشئة اللیل کا مفہوم اصل میں عام ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں جو نماز پڑھی جائے اس نماز پر ان دونوں لفظوں کا اطلاق ہو سکتا ہے، خصوصاً جو نماز عشاء کے بعد نماز پڑھی جائے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا ہی اشد وطئا۔ لفظ وطئا میں 2 قراءتیں ہیں۔ مشہور قراءت یہی ہے کہ واو کے اوپر زبر اور طا کے اوپر جزم بروزن ضرب۔ اس کا معنی ہے روندنا اور کچلنا۔ اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہوں گے کہ رات کی نماز نفس کشی اور نفس کو کچلنے میں بہت مددگار ہے، یعنی نفس کو قابو رکھنے میں اور ناجائز خواہشات پر قائم رہنے سے روکنے میں نماز تہجد سے بڑی مدد ملتی ہے۔ دوسری قرأت میں وطئا ہے، واو کے نیچے زیر اور طا کے اوپر زبر۔ اس صورت میں یہ مواطات بمعنی موافقت کا مصدر ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں یہ لفظ آیا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہاں اس میں موافقت کے معنی ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھنا دل، نگاہ، کان اور زبان سب میں باہمی موافقت پیدا کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشد وطئا کے معنی یہ ہے کہ کان اور دل میں اس وقت زیادہ موافقت ہوتی ہے۔ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت اور شور و شغب سے نجات اور سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو الفاظ زبان سے نکلیں گے اپنے کان بھی ان کو سنیں گے اور دل بھی متوجہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اس میں اقوم کا معنی زیادہ مستقیم، درست اور زیادہ ثابت کے ہیں۔ اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ رات کے وقت میں تلاوت قرآن زیادہ درست اور جماؤ اور ثبات کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغب سے دل اور ذہن خالی ہوتا ہے، انسان کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کا حکم قیام اللیل کی حکمت بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں بھی ایک حکمت بیان کی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔
یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ قول ثقیل، بوجھل بات یعنی قرآن مجید کی نزول کا تعلق آپ ہی کی ذات سے ہے، اور اس کے بعد آیت میں جو حکمت بیان فرمائی وہ سب امت کے لیے عام ہے کہ رات کی نماز میں 2 وصف ہیں، پہلا دل اور زبان میں موافقت، دوسرے تلاوت قرآن مجید میں آسانی اور سکون۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس آیت میں لفظ سبحن کے لفظی معنی جاری ہونے اور گھومنے پھرنے کے ہیں، اسی سے پانی میں تیرنے کو بھی سبحن اور سباحت کہا جاتا ہے کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا یعنی تیراکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں سبحن سے مراد دن بھر کے مشاغل ہیں، جن میں تعلیم و تبلیغ، اخلاق کی اصلاح کے لیے یا اپنی معاشی مصالح کے لیے چلنا پھرنا سب داخل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قیام اللیل کے حکم کی تیسری حکمت اور مصلحت کو بیان فرمایا گیا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لیے عام ہے۔ وہ یہ کہ دن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سب انسان بہت سے مشاغل چلنے پھرنے میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے ایک عام انسان کی توجہ عبادت کی طرف یکسوئی سے مشکل ہوتی ہے، اور رات کا وقت اس کام کے لیے ہی رہنا چاہیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، تاکہ بقدر ضرورت نیند اور آرام بھی پوری ہو جائے اور قیام اللیل کی عبادت بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کے لفظی معنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک ایسی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں جاری رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور مراد اس ذکر اللہ کے حکم سے اس پر مداومت، پابندی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ذکر نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ اس حکم کا منشا دوام ذکر ہی ہو سکتا ہے، اور مراد اس آیت مبارکہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ذکر اللہ کو دن رات جاری رکھیں۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ذکر اللہ سے مراد عام لیا جائے، چاہے زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، یا اعضاء اور جوارح کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مشغول رکھنا ہو۔ جیسے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یذکر اللہ علی کل حین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ دوسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا تبتل الیہ تبتیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے قطع نظر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ اس عام مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا بھی داخل ہے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اعمال و افعال، حرکات و سکنات میں نظر اور بھروسہ، توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وکیل لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے، تو اس اعتبار سے فاتخذہ وکیلا کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ اپنے سب کاروبار، معاملات اور حالات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، یہ ان میں 5واں حکم ہے۔ امام یعقوب کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع صورت سے اس آیت تک مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا ذکر اللہ پر دوام، چوتھا ما سوی اللہ سے اعراض اور ترک تعلق، اور 5واں اللہ تعالیٰ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسب معاش اور دفع بلا کے جو اسباب اور آلات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کرو، بلکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، قوت اور توانائی اور جو اسباب میسر ہیں ان سب کو پورا کرے، مگر ان میں غلو، نماک زیادہ نہ کرے، اعمال اختیاریہ کو کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمہارے پاس ہے اسے خام خواہ بیکار اڑا دو، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے اور صحیح معنی میں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔